وعلى آله أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني وزدنا علما. اللهم فقنا في الدين. آمین. تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. تو جیسا کہ کل ہم لوگوں نے آیت نمبر 59 تک جو ہے مکمل کر لیا تھا، تفسیر اور ترجمہ جو ہے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 60 سے آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو. یعنی جب موسیٰ، ترجمہ دیکھیے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں. اور ہر گروہ اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد نہ کرو. ترجمہ پھر سے دیکھیے، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں. اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. تو دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ، بہت بڑا معجزہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون سے نجات پانے کے بعد ایک میدان میں قیام پذیر تھی جس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا تھا. تو وہاں پر انہیں جب کھانے پینے کی جو ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا تھا. ایسے ہی اس میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ مطالبہ فرمایا یہاں ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں ہے، یہ میدان ہے، میدان میں بھوک ہے، پریشانی ہے اور کسی جگہ پر پانی موجود نہیں ہے. لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی بنو اسرائیل کو جو ہے پانی عطا فرمائے. تو اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پانی کے لیے دعا فرمائی. اسی پانی کے واقعے سے
جو ہے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے اس لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو پتھر پر مارنے کا انہیں حکم دیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس لاٹھی سے جب انہوں نے اس پتھر پر مارا تو اس سے کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس لاٹھی سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے پاس جو قوم تھی اس قوم کے جو ہے کل 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے الگ الگ تھے۔ جب آپ نے پتھر پر لاٹھی ماری تھی تو اس پتھر سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ پتھر سے پانی کا نکلنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک معجزہ تھا، اور پھر پانی بھی اس طرح سے کہ 12 جگہ سے الگ الگ طرح سے چشمے کی طرح نکلنے لگا، تاکہ پانی پینے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو 12 قبیلوں میں تھی یہ آپس میں اختلاف نہ کر سکے۔ ہر قبیلہ جو ہے ایک ایک چشمے پر قاوی ہو جائے، اور ہر قبیلہ جو ہے ایک ایک چشمے کے پاس چلا جائے اور اس چشمے سے جو ہے وہ پانی پی لے، یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کے چشمے کے پاس نہ جائے۔ دیکھیے اگر ایک ہی چشمہ ہوتا، ایک ہی جگہ سے پانی نکلتا تو ہو سکتا ہے کہ 12 قبیلے آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جن پر اللہ کی اتنی نعمتیں نازل ہوئی، جہاں یہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان کی نافرمانی کرتی تھی، وہی یہ آپس میں بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے الگ الگ قبیلوں کے ان کے لیے الگ الگ جو ہے 12 چشمے پیدا کیے، 12 چشمے جو ہے ان کے قوم کے لیے جاری کر دیے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے یعنی اس پتھر سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر شخص نے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا پینے کی جگہ کو جو ہے پہچان لیا کہ یہ کون سے چشمے سے جو ہے انہیں پینا ہے۔ سبھی لوگوں کو پتا چلے گیا کہ یہ چشمہ جو ہے ہمارا ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، اس سے ہمیں جو ہے پانی نکالنا ہے اور اس چشمے سے جو ہے ہمیں پانی پینا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کھاؤ پیو اللہ تبارک و تعالی کی روزی سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہاں پر کہا کہ تم کو کھانے کی جب ضرورت پڑی تھی، جب ضرورت پیش آئی تھی، جب تم کھانے کے محتاج ہوئے تو ہم نے تمہارے لیے ایک بہترین کھانا فراہم کیا، اور وہ کھانا پرندوں کی شکل میں تھا، جیسا کہ تیتر کی شکل میں تھا۔ ایسے پرندے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھیجتا تھا، وہ پرندے جو ہے ان کے اطراف پھرتے تھے، جس کو وہ پکڑتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہترین غذا عطا فرمائی، اور
انہیں جو ہے اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشقت اٹھائی نہیں پڑتی تھی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی اب پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی تلاش کرنے کے لیے اپنے جگہ سے جہاں وہ قیام کرتے ہیں وہاں سے کسی دور جگہ جا کے پانی تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی انہیں، بلکہ جس جگہ وہ موجود تھے اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پانی کو جاری کر دیا، اور وہ پانی جو ہے چشمے کی طرح پتھر سے نکل رہا تھا، یعنی پانی جو ہے ابل کر آ رہا تھا اور وہ صاف تھا، اور وہ ایسا پانی تھا جو چشمے کی طرح بہتا تھا، جو جاری تھا، کسی گڑھے کے اندر موجودہ پانی نہیں تھا بلکہ وہ چشمے کی طرح بہنے والا پانی تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عنایت فرمایا، اس طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا، جو کچھ تم چاہو کھاؤ پیو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں تمہارا من جو چاہے کھاؤ، جس چیز کو پینا چاہتا ہے وہ پیو، جو چیز کھانا چاہتا ہے وہ کھاؤ، تمہیں دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کھانے پینے کا اس کا معاملہ، اس کی ذمہ داری، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے والا اور پلانے والا ہے۔ اب کسی بھی جگہ پر ہو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ یہ قوم جو بھٹکتے ہوئے اس میدان میں آ کر رکی ہوئی تھی، اس جگہ نہ کوئی کھانے کی چیز تھی اور نہ کوئی پینے کی چیز تھی، ایسی بنجر زمین تھی، ایسی جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے لیے بھی انتظام کر دیا اور پینے کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی سکون سے رہیے، اطمینان سے رہیے۔ وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ یعنی زمین میں فساد نہ مچائیے، اپنے رب کی اطاعت کیجیے۔ اپنے نبی، ان کے نبی کون تھے؟ بنو اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام، ان کی اطاعت کیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے۔ زمین میں فساد برپا مت کیجیے۔ یہ زمین میں فساد کرنا، نافرمانی کرنا، وقت ملنے پر کس کی پوجا کی تھی ان لوگوں نے؟ بچھڑے کی پوجا، یعنی وقت ملنے پر بچھڑے کی پوجا کرنا اور اس طرح سے آپس میں اختلاف کرنا، اپنے نبی کی باتوں کو نہ ماننا، یہ حقیقت میں فساد ہے۔ تو ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے جس سے آپ کی زندگی میں آپ کا ایمان خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے انہیں جو ہے نصیحت فرمائی کہ تم اس طرح کرنے سے گریز کرو، اس طرح کام کرنے سے بچ جاؤ، اور جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں انعام کیا کھاؤ پیو، سب کچھ اطمینان سے رہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی، جب تم نے پانی کا طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی بھی دے دیا ہے، تو کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد کس طرح سے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا، نبی کی بات نہیں ماننا، اس طرح کر کے تم زمین میں فساد نہ کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل سے کہہ رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا نعمتیں عطا کی تھی، اور ان واقعات کے بیان کرنے سے پہلے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا
نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل تم میری اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں۔ اب وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک ایک واقعے کی شکل میں بیان فرما رہا ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ خطاب تو یہاں یہودیوں سے ہے، ان یہودیوں سے جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، یعنی یہ خطاب ان یہودیوں سے ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں ہوا کرتے تھے، ان یہودیوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے، وہ بنو اسرائیل سے خطاب نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کے زمانے میں ان کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ قرآن مجید تو ان کے زمانے میں نازل نہیں ہوا تھا، قرآن مجید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور موسیٰ علیہ السلام کا دور کو جو ہے بہت فاصلہ تھا، تو قرآن مجید میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں یہ واقعات ان یہودیوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں پائے جاتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنو اسرائیل اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تم سے پہلے کی جو نسلیں ہیں، تمہارے جو باپ دادا ہیں، تمہارے جو بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں نازل فرمائی تھی، تمہارا جو خاندان ہے، تمہارے جو بڑے لوگ ہیں، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نعمتیں نازل کی، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نازل کی، تمہارے جو خاندان ہے، تمہارے جو بڑے لوگ ہیں، یہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، تمہارے بڑوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے نعمتیں نازل کی تھی، اور آج تم ہو کہ اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، نبی کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، یعنی تمہارے آبا و اجداد، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر جو نعمتیں نازل کی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم جو ہے اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جو نعمتیں تمہارے آبا و اجداد پر نازل ہوئی تھی، جو تم سے پہلے کے جو یہود تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان پر جو نعمتیں نازل ہوئی تھی ان کا تم شکر ادا کرو، اس کے بجائے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یعنی یہ خطاب جو ہے کس کو ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود تھے، جو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مبعوث کردہ نبی ہے ان پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے برا کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، جب مکہ سے نکل کر مدینہ آئے تو مدینہ کے اطراف رہنے والے یہودیوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دھوکہ دیا، چاہے وہ بنو قریظہ ہو، چاہے وہ بنو نذیر ہو، چاہے وہ بنو قینقاع ہو، جو مدینے کے اطراف میں الگ الگ علاقے میں رہا کرتے تھے، یا وہ خیبر کے یہودی تھے، یہ تمام لوگوں نے ہمیشہ جب ان کو موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دھوکہ دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی ان لوگوں نے۔
کہ آپ کو جو ہے ایک جگہ پر بلایا گیا اور دیوار کے کنارے پر جو ہے آپ کو بٹھایا گیا اور آپ کے اوپر سے کچھ چیز کوئی سامان جو ہے ڈالنے لگے آپ کے اوپر سے، یعنی آپ کے سر کے اوپر سے جو ہے کوئی چیز گرانے کی کوشش کی تاکہ آپ کا خاتمہ ہو جائے۔ جب اس میں وہ ناکامیاب ہو گئے تو انہوں نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا کہ آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی اور جو ہے سبھی لوگوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بازو کا حصہ، جانور کے بازو کا حصہ بہت پسند تھا۔ آپ کو جو ہے گوشت میں کون سا حصہ پسند تھا یہ سبھی لوگوں کو معلوم تھا، تو باقاعدہ اس وہ ان لوگوں نے کیا کیا، باقاعدہ اس حصہ یعنی اس گوشت کے اس حصے کو انہوں نے بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دی اور اسی میں جو ہے زہر بھی ملا دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت کو قبول کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کریں گے تو یہ کھانا آپ کھائیں گے، تو کھانے کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے وفات ہو جائے گی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے ذریعے بھی یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، یہ بھی طریقے میں وہ جو ہے ناکامیاب ہو گئے۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ناکامیاب کیا۔ اور تیسرا طریقہ بھی انہوں نے اپنایا، اور تیسرا طریقہ کون سا تھا؟ جادو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان یہودیوں نے جادو بھی کر دیا تھا، جادو کر دیا اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کوئی کام کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں حالانکہ میں وہ کام نہیں کر رہا تھا، یعنی کبھی کبھار جو ہے کوئی چیز میں بھول جاتا تھا، مجھے یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پھر مجھے یہ خبر دی کہ مجھے جادو کیا گیا ہے۔ جب وہ جادو کی چیز کو نکالا گیا تو اس وقت جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دو سورتیں نازل کی گئیں، یہ دو سورتوں کا استعمال کرے اور آپ کے اوپر کا جو جادو ہے وہ ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان دو سورتوں کے ذریعے جو ہے آپ کے اوپر کا جو جادو ہے وہ بھی ختم کر دیا۔ تو یہ مشہور 3 واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کی، آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی، آپ کو ختم کرنے کی سرکشی کی، ان یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے مخاطب ہو رہا ہے، یعنی یہ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو رہا ہے کہ اے یہودیوں تم بنو اسرائیل ہو، تمہارے باپ دادا بنو اسرائیل ہے، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے نعمتیں نازل کی کہ کبھی کسی جگہ پر انہیں کوئی پریشانی نہیں دی، الگ الگ طرح کے جو ہے ان کے لیے نعمتیں نازل کرتا رہا، اور تم انہی کی نسل سے ہو، تم اسی رب کے بندے ہو، اور تم اس کے نبی کی اتنی برائی کرتے ہو، اس کے نبی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے تم پر بھی نعمتیں نازل کرے گا اور تمہیں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت دی کہ، اور ساتھ میں جو ہے یہ نصیحت تمام انسانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور جو ہے ساتھ میں یہ نصیحت جو ہے ہر انسان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو
اس کی نعمت کا احساس کرنا چاہیے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہی کیوں نہ ہو، اس کا وہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ نعمت دی ہے، کسی اور کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بنے. دیکھیے آج کے دور میں کتنے لوگوں کے پاس جو ہے اچھی صحت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اچھی صحت دی ہے، آنکھ دیے ہے، کان دیے، 2 ہاتھ پیر سب دیے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنہیں ہاتھ کان پیر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تو اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی جو نعمت ہے اس کا احساس کریں، اللہ کا شکر گزار کریں. ہمیں اللہ کا جو ہے شکر گزار کرنے والے بندوں میں سے بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے کئی نعمتیں نازل فرمائی، حتیٰ کہ ہمارا اپنا جسم، ہماری آنکھیں، ہماری یہ زبان، ہمارے یہ کان، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کا بھی اگر ہم شکر کرتے رہیں تو ہم سے کبھی بھی اللہ تعالی کی ناشکری نہیں ہوگی، کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَعْدِ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دیکھیے ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گندم اور پیاز دے، مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گے. ان کی ذلت اور مسکینیں ڈال دی گئیں اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور یہ ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. دیکھیے اس آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کی جانب سے ایک مطالبے کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بنو اسرائیل پر جو ہے کئی طرح کی نعمتیں نازل کی گئی تھی. ان میں سے جو ہے پچھلی والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کی تھی، اور اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جب وہ میدان میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، تو اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے من و سلوی بھی نازل فرمایا تھا.
تو منو سلوا یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایسی غذا تھی، ایسی روزی تھی جو بغیر محنت کے انہیں حاصل ہوتی تھی، اور یہ روزی مفید اور طاقتور اور صحت کے لیے بہتر بھی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کر دیا، اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 61 میں فرما رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے بنو اسرائیل یاد کرو اس دن کو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم یہ کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ منو سلوا جو یہ قسم کا پرندہ ہوا کرتا تھا جو ان کے اطراف میں پہنچ جایا کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھا لیتے تھے، جس کو سلوا کہا جاتا ہے، وہ جو ہے ایک ہی غذا تھی۔ من اور سلوا جو ہے وہ ایک ہی غذا تھی، ایک ہی قسم کی غذا تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر جو ہے صبر نہیں کر سکتے، ایک ہی کھانا جو ہے ہم کب تک کھاتے رہیں گے، ایک ہی غذا جو ہے ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کوئی اور کھانا منگوائیے، ہم ایک ہی قسم کا کھانا غذا کھا کر جو ہے تھک گئے ہیں، ہمیں کوئی اور غذا منگوائیے اپنے رب کے پاس سے۔ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ زمین سے پیداوار میں سے کچھ اناج ہمارے لیے نکالے، اگائے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین کے پیداوار میں سے جیسے سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین سے نکلنے والی یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے، کہتے ہیں کہ کیا آپ بہتر کے بدلے ادنا کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ پیاز، یہ مسور، یہ دال، یہ ککڑی، اس سے بہتر تو وہ منو سلوا ہے جو بٹیر پرندے کی شکل میں ہے اور گون کی شکل میں ایک پینے کا مادہ ہے، ایک پینے کی چیز ہے۔ وہ کھانا آپ کے لیے بہتر تھا، اس بہتر کے مقابلے میں انہیں کمتر یا اس سے کم فائدے والا کھانا مطالبہ کر رہے ہو۔ احبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، اگر تم ایسی غذا چاہیے تو جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ میدان میں تو آپ کے لیے وہ چیز نہیں دی جائے گی، یہ میدان میں نہ کھیتی ہے، لہٰذا یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو فراہم نہیں کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کیا ہے اسی کو استعمال کرو، اسی کو کھاؤ، اسی کو پیو اور اچھی زندگی گزارو۔ اگر تم اپنے من کے حساب سے الگ الگ سبزیاں، الگ الگ دالیں، الگ الگ چیزیں چاہتے ہو تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ احبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، اور وہاں جا کر محنت کرو، وہاں مشقت کرو، کھیتیاں کرو، تجارت کرو، وہاں تم جو چاہو گے وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو کہ تو تم جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، تمہیں یہاں وہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ حکم نہیں تھا کہ تم شہر میں چلے جاؤ، بلکہ یہاں ایک طرح سے جو ہے غصہ کیا جا رہا تھا، تنبیہ دی جا رہی تھی کہ اس نعمت پر بھی
تم جو ہے اتفاق نہیں کرتے، بس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے تو پھر کسی اور شہر میں چلے جاؤ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور پھر ان کے اوپر جو ہے ذلت اور مسکنت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر دی، ذلت اور مسکینی ڈال دی. جب انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مجبور بنا دیا، کمزور بنا دیا، اور وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے. اور وہ غذا جو اللہ تبارک و تعالی دے رہا تھا اس کو محنت کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، وہ بغیر محنت کے انہیں حاصل ہو رہی تھی، لہذا کھانے پینے کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب جن چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کے لیے انہیں محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت میں کام چور تھے، انہوں نے محنت بھی نہیں کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے مطالبے والی چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ محنت میں کمزور ہو گئے اور مسکین بن گئے، مجبور ہو گئے، فقیر بن گئے، کھانے پینے کے وہ محتاج ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ساتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کے بھی مستحق ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی کا غضب انہوں نے حاصل کیا، غضب اللہ تبارک و تعالی کا ان پر نازل ہوا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کی، اللہ تبارک و تعالی کی آیت کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ ناحق انبیاء کا جو ہے قتل کیا کرتے تھے، انہوں نے انبیاء کا قتل بھی کیا ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی بھی کیا کرتے تھے اور حد سے تجاوز بھی کرتے تھے. جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دیتے وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے، رب کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی جن چیزوں سے انہیں منع کرتے ان چیزوں کو وہ کرتے تھے. اور بعض مرتبہ جو کام کرنے کو ہوتے تھے ان کاموں میں بھی وہ حد سے آگے بڑھ کر کام کرنے لگتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت اور رسوائی اس لیے چھا گئی کہ وہ کفر کر رہے تھے، انبیاء کا قتل کرتے تھے، رب کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور اطاعت میں، رب کی اطاعت میں جو ہے وہ تجاوز کرتے تھے، حد سے آگے بڑھتے تھے. اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان ہو، یہودی ہو، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. دیکھیے ترجمہ، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی. ترجمہ پھر سے دیکھیں، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے اجر ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ بے شک جو ایمان لائیں گے، یا جن لوگوں نے ایمان لایا، یا جو جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، یا جو نصارہ بنے، والصابئین اور جو صابی بن گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جس نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا تذکرہ کیا، یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ جو بھی اس مذہب پر ہیں، ایمان پر، یہودیت پر، نصرانیت پر، یا سبعیت پر، یا سابیت پر، جو بھی اس مذہب پر ہے، اگر وہ مومن ہوتے ہیں، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو ہے بہترین بدلہ ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے اس آیت کا مطلب جو ہے الگ طریقے سے نکالا ہے، بعض لوگوں نے کچھ الگ طریقے سے جو ہے اس کا مطلب نکالا ہے۔ پہلے سابعین سے کیا مراد ہے دیکھ لیجیے، آپ لوگوں کو یہودی نصارہ تو کلیئر ہے، لیکن سابعین سے مراد جو ہے یہ لوگ وہ ہیں جو ابتدا میں کسی دین حق کے جو کسی دین حق کے پیروار رہے، اسی لیے قرآن میں یہودیت عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، اسی لیے لا مذہب لوگوں کو سبائی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سبائی ایسے لوگ تھے جو ابتدا میں دین حق پر تھے، دین حق کی پیروکاری کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ فرشتوں کی پرستی کرنا، ستاروں کی پرستی کرنا، ان کی پوجا کرنا، اس میں وہ جو ہے ملوث ہو گئے، اور جو ہے انہیں لا مذہب کے لوگ کہا جاتا ہے۔ جو سبائی ہے، جو سابی ہے، انہیں لا مذہبی لوگ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، تو بعض لوگوں نے جو ہے اس آیت کا اس مطلب جو ہے اس کا الگ نکالا ہے، کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے یہ آج کے دور میں بعض مفسرین جو ہے اس کا کچھ الگ مطلب نکالے ہیں کہ جتنے بھی دین ہے، جتنے بھی دین، یعنی تمام کے تمام دین جو ہے برحق ہے، اور ہر دین پر عمل کرنے والا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اسلام برحق مذہب ہے، یعنی جو اسلام پر ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور اسی طرح یہودیت یہ بھی برحق ہے، لہٰذا آج کے زمانے کا جو یہودی ہوتا ہے وہ اپنے مذہب پر جو ہے برحق ہے اور وہ صحیح ہے، اور نصرانیت بھی برحق ہے، لہٰذا آج کے زمانے کے حساب سے جو ہے نصرانیت بھی برحق ہے، لہٰذا کسی کو مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر نیک کام کرتے رہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب نکالا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کہنا، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اسی لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو نہ اب یہودیت رہی، نہ نصرانیت رہی، نہ کوئی دوسرا دین ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ تمام ادیان، دین، جتنے مذاہب تھے سب کے سب ختم کر دیے گئے، ایک ہی دین باقی رہا، اور وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین اسلام ہے۔ لیکن وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت پر تھے، یہودی تھے، موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو جو ہے یہودی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے انہوں نے ایمان لایا، رب کی اطاعت کی، نیک کام کیا، تو اس زمانے میں وہ یہودی اگر مومن تھے، نیک کام کرتے تھے، تو ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا تھا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور نیک کام کیا تھا، تو وہ ان کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا اور وہ جنتی ہوں گے۔ اسی طرح سے سابقہ جتنے بھی دین تھے، جو نبی جس زمانے میں آیا اور اس قوم پر اور اس قوم کے لوگوں نے اس نبی پر ایمان لایا، اس کی اطاعت کی، رب پر ایمان لایا، رب کی فرما برداری کی، نیک کام کرتے رہے، تو ان کے زمانے کے حساب سے جو بھی دین جو بھی دین ان کا تھا، وہ دین پر وہ رہے تو وہ کامیاب ہو گئے، وہ جنتی ہو گئے۔ یہ ان کے زمانے کے حساب سے تھا، وہ ان کے زمانے کے لیے خاص تھا۔ لیکن آج کے زمانے کے حساب سے ہر شخص کو صرف اور صرف مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہی کامیاب ہوگا، مومن ہی کامیاب ہوگا۔ یہودیت، نصرانیت یا دیگر کوئی بھی مذہب قبول نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے، وہ کوئی انسان چاہے گا تو وہ اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہاں پر بنو اسرائیل کو بھی اشارہ کر دیا کہ بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بھی رب کی فرما برداری کی وہ جنتی ہیں، اور جن لوگوں نے رب کی نافرمانی کی اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، تو اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے جو ہے اس طرح سے بنو اسرائیل کے تعلق سے جو ہے واقعات اس طرح سے آیت میں نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ آپ کے اطراف جو یہودی رہتے ہیں ان کا تعلق جو ہے اسی بنو اسرائیل سے ہے، آپ انہیں بھی یہ سبق بتا دیجئے کہ تمہارے آبا و اجداد نے جہاں جہاں رب کی نافرمانی کی وہاں اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اگر تم بھی آج کے دور میں رب کی نافرمانی کرو گے اور میری اطاعت نہیں کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے، تو ایسی صورت میں تم پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف جو ہے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، غیر المغضوب علیہم کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا۔ تو یہاں تک ہم ختم کر لیں گے آیت نمبر 62 تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی فرما برداری کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔